بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرتے رہو اور ہر شخص کو دیکھنا چاہیے کہ اس نے کل یعنی آخرت کے لیے کیا سامان بھیجا ہے، اور ہم پھر کہتے ہیں کہ اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ تمہارے سب اعمال سے خبردار ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الى یوم الدین۔ قابل صد احترام حضرات شائقین و شائقات سچا پیغام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی محفل میراث النبی کے نورانی پروگرام میں آپ کا استقبال ہے۔ اہلا و سہلا مرحبا۔ ہم آپ تمام حضرات و مستورات کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ محترم حضرات و خواتین، تعلیم کا آغاز ہو رہا ہے۔ سب سے پہلے آداب تعلیم کا لحاظ کرتے ہوئے تعلیم کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ پورے دھیان سے سننا، عمل کی نیت سے سننا اور تبلیغ کی نیت سے سننا، یعنی سنی ہوئی باتیں دوسروں تک پہنچانے کے جذبے سے سننا۔ چند خاص آداب تعلیم ہیں، امید ہے کہ آپ حضرات ان آداب کا ضرور خیال رکھیں گے۔ جزاکم اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت الکرسی جان و مال کی حفاظت کا نسخہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عنده الا بإذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم۔ میرے قابل احترام بزرگوں، آج میں آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم کی سب سے افضل، سب سے بہتر اور مشہور آیت یعنی آیت الکرسی کے بارے میں جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ ارشادات عرض کروں گا، تاکہ ہمارے دلوں میں اس عظیم آیت کی اہمیت بیٹھ جائے اور ہم اس آیت کی قدر کریں اور اس کے پڑھنے کا معمول بنائیں، کیونکہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ہماری حفاظت کا زبردست انتظام فرمایا ہے، اور اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے جو فضائل اور برکات رکھے ہیں اور جو اجر و ثواب رکھا ہے ان کو حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ احادیث میں اس آیت کی بہت سی فضیلتیں اور برکتیں بیان کی گئی ہیں۔ چنانچہ ایک حدیث میں ایک مرتبہ رحمت کائنات جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ اے ابی، یہ بتاؤ کہ قرآن کریم کی سب سے افضل آیت کون سی ہے؟ انہوں نے کچھ دیر سوچ کر جواب دیا، اے اللہ کے رسول، آیت الکرسی قرآن کریم کی سب سے افضل آیت ہے۔ یہ جواب سن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
اے ابو منذر، تم کو علم مبارک ہو، اس آیت کی ایک زبان اور دو ہونٹ ہیں، یہ عرش کے قریب اللہ رب العزت کی پاکی بیان کرتی رہتی ہے۔ بہرحال تم نے صحیح جواب دیا۔ بلا شبہ قرآن کریم کی آیات میں سب سے افضل اور بہترین آیت آیت الکرسی ہے، اس لیے اس کو پڑھنا چاہیے۔ عالم مثال میں اللہ جل شانہ نے اس آیت کو یہ صورت عطا فرمائی ہے کہ اس کی ایک زبان اور دو ہونٹ ہیں، اور ایک خاص شکل اور صورت میں یہ آیت اللہ رب العزت کی حمد و ثنا بیان کرتی رہتی ہے۔ اس دنیا میں جتنے انسان ہیں وہ سب اچھے اور برے جو اعمال انجام دیتے ہیں ان کی ایک شکل اور صورت بھی ہوتی ہے۔ اس دنیا میں وہ شکل اور صورت عام طور پر ہمیں نظر نہیں آتی، لیکن عالم مثال میں اللہ تعالیٰ نے ہر عمل کی ایک خاص شکل بنائی ہے۔ اعمال صالحہ کی بھی شکلیں ہیں اور گناہوں کی بھی شکلیں اور صورتیں ہیں۔ عالم برزخ اور جہنم میں یہی گناہ خوفناک شکل اور صورت اختیار کر لیں گے، اور پھر وہ اس گنہگار کو ایذا اور تکلیف اور عذاب دیں گے۔ اسی طرح نیک اعمال قبر میں اور جنت میں حسین اور خوبصورت شکلیں اختیار کر لیں گے، اور پھر وہ اپنے کرنے والوں کو راحت اور آرام پہنچائیں گے۔ اسی طرح میدان حشر میں حساب و کتاب کے وقت ترازو میں نیک اور برے اعمال وزن کیے جائیں گے۔ ایک قول کے مطابق ان کو مخصوص شکل میں لا کر ان کا وزن کیا جائے گا، پھر جس کی نیکیوں والا پلڑا جھک جائے گا اس کی بخشش کا فیصلہ ہو جائے گا، اور جس کے گناہوں کا پلڑا بھاری ہو جائے گا یا تو اللہ تعالیٰ اس کو اپنے فضل سے معاف فرما دیں گے یا اس کے جہنم میں جانے کا فیصلہ ہو جائے گا۔ چنانچہ نماز کے بارے میں ایک بزرگ کا واقعہ مشہور اور معروف ہے کہ وہ نماز کو بہت ہی عمدہ طریقے سے سنت کے مطابق ادا کرنے کی کوشش کیا کرتے تھے، اور ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ اپنی نماز اور دوسرے اعمال کو بہتر سے بہتر اور اعلیٰ سے اعلیٰ طریقے سے انجام دینے کی کوشش کرے۔ ایک دن ان بزرگ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اے اللہ، جو نماز میں آپ کی رضا کے لیے ادا کرتا ہوں مجھے وہ نماز خواب میں دکھا دیجئے، تاکہ میں یہ اندازہ کر لوں کہ جو نماز میں ادا کرتا ہوں وہ کیسی ہے اور اس میں کیا کمی اور خامی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرمائی۔ چنانچہ ایک روز خواب میں نماز کو ایک حسین، جمیل اور خوبصورت عورت کی شکل میں دیکھا، جس کا جسم خوبصورت، قد مناسب اور کپڑے عمدہ، لیکن وہ عورت اندھی ہے۔ جب وہ بیدار ہوئے تو سوچا کیا ماجرا ہے، میں نے تو اس نماز میں کسی قسم کی کوئی کمی نہیں کی، پھر وہ عورت آنکھوں سے اندھی کیوں ہے؟ چنانچہ وہ اپنے شیخ کے پاس گئے اور ان کو سارا قصہ سنایا کہ حضرت، میں اللہ رب العزت کے فضل سے اور آپ کے فیض سے نماز بہت اہتمام سے ادا کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ ایک مرتبہ بہت ہی اہتمام سے نماز ادا کرنے کے بعد میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اے اللہ، مجھے یہ نماز خواب میں دکھا دیجئے۔ چنانچہ آج رات میں نے نماز کو ایک خوبصورت اور حسین اور جمیل عورت کی شکل میں دیکھی، لیکن وہ آنکھوں سے اندھی تھی۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ وہ آنکھوں سے کیوں اندھی تھی۔ شیخ نے سنتے ہی فرمایا کہ تم آنکھیں بند کر کے نماز پڑھتے ہوگے؟ انہوں نے عرض کیا جی ہاں، میں اس لیے آنکھیں بند کر کے نماز پڑھتا ہوں تاکہ نماز میں میری توجہ مرکوز رہے اور دھیان نماز کی طرف لگا رہے اور ذہن ادھر ادھر بھٹکے نہ پائے۔ شیخ نے فرمایا کہ اس طرح نماز پڑھنا خلاف سنت ہے، اور خلاف سنت ہونے کی وجہ سے تمہاری نماز اصل شکل کے اندر نابینا اور اندھی ہے، لہذا تم اس کمی کو بھی دور کر لو۔ دیکھیے، ان صاحب کو ان کی نماز ایک عورت کی شکل میں دکھائی دی گئی۔ اصل حکم یہ ہے کہ دھیان لگانے کے لیے اگر کوئی آدمی آنکھ بند کر کے نماز پڑھے تو یہ جائز ہے،
لیکن سنت کے خلاف ہے۔ سنت طریقہ یہ ہے کہ آنکھیں کھول کر نماز ادا کرے، قیام کے وقت اپنی نظر سجدے کی جگہ پر رکھے، رکوع میں پاؤں کے دونوں انگوٹھے پر رکھے، سجدے میں اپنی ناک پر اور خادہ میں اپنی گود پر نظر رکھے، چاہے کتنے خیالات اور وسوسے آئیں لیکن آنکھیں کھول کر نماز پڑھے، اس لیے کہ غیر اختیاری طور پر جو خیالات اور وسوسے آتے ہیں اس سے نماز میں کوئی خلل نہیں ہوتا، لہذا بلا وجہ اس سنت کے خلاف نہ کریں۔ نماز میں خلل ان خیالات سے آتا ہے جو اپنے اختیار سے لائے جائیں، یا جو خیالات غیر اختیاری طور پر آ گئے پھر اپنے اختیارات سے ان خیالات کے اندر غور و فکر کرنے میں لگ گئے، اس سے نماز میں خلل آ جاتا ہے اور نماز کے خشوع اور خضوع میں فرق واقع ہو جاتا ہے۔ بعض لوگ ان غیر اختیاری خیالات سے گھبرا جاتے ہیں، صحیح یہ ہے کہ ان سے ہرگز نہیں گھبرانا چاہیے، بس آپ یہ کام کریں کہ ان خیالات سے ذہن کو ہٹا کر نماز کی طرف لگاتے رہیں۔ محترم ناظرین کرام، اس دینی اور ایمانی بیان کو سننے کے دوران ہی اس کو لائک کر دیجئے اور شیئر بھی کر دیجئے تاکہ دوسرے بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ ایک شخص وہ ہے جو نیت باندھنے سے لے کر سلام پھیرنے تک مسلسل غیر اختیاری خیالات اور وساوس میں گھرا رہتا ہے، لیکن وہ برابر اپنے ذہن کو ادھر ادھر کے خیالات سے ہٹا کر نماز کی طرف لگانے کی کوشش کرتا رہتا ہے۔ اور دوسرا آدمی وہ ہے جس کو نیت باندھنے سے لے کر سلام پھیرنے تک غیر اختیاری کوئی خیال ہی نہیں آتا، بلکہ برابر اس کا دھیان نماز ہی کی طرف جمع رہتا ہے۔ یہ دونوں فضیلت اور ثواب کے اعتبار سے برابر ہیں، بلکہ بعض اعتبار سے پہلے شخص کو زیادہ اجر ملے گا، اس لیے کہ اس کا مجاہدہ، محنت اور مشقت زیادہ ہے، اور دوسرے شخص کو کوئی محنت اور مشقت نہیں ہے۔ کفارہ مجلس کی دعا پڑھ لیجئے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔